السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ عشق بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 13۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ کو اس ناول کا کون سا کیریکٹر سب سے زیادہ پسند آیا، آپ کس کنٹری کس شہر سے میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ سب لوگ اسی طریقے سے ڈرائنگ روم میں موجود تھے جب اچانک سے پولیس ان کے حویلی کے دروازے پر آئی۔ ذیان خان، سمیع خان سب لوگ آگے کی طرف بڑھے تو پولیس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب ایس ایچ او اندر داخل ہوا تو ساری عورتیں ایک طرف کھڑی ہو گئی تھیں۔ اس نے اندر آتے ہوئے سلام کیا اور پھر آنے کی وجہ بتانے لگا۔ دیکھیں ذیان صاحب، کل ایک خبر ہمارے پاس آئی تھی کہ شہر میں فلاح ہاسپٹل میں 2 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک عورت تھی جسے بچانے کی کوشش کی گئی، اس کی چند سانسیں بچی ہوئی تھیں۔ ان چند لمحوں میں انہوں نے بہت بڑے انکشافات کیے تھے اور پھر وہ بھی زندہ نہیں بچ پائی۔ جب ان لوگوں نے پتہ کیا تو یہی پتہ چلا کہ وہ پاشا خاندان سے تھے، اور اسی وقت سب کا چہرہ سفید ہونے لگا۔ انابیہ نے زور سے آبرو کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جسے وہ ابھی ہی زمین بوس ہونے والی ہے۔ حنان پاشا، جسے کل ہاسپٹل میں قتل کر دیا گیا تھا، ان کی بیوی تنزیلہ پاشا جنہیں بچانے کی کوشش کی گئی تھی مگر وہ نہیں بچ پائی، اور مرتے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے لیے فون میں ریکارڈ کر دی تھی۔ دونوں لاشیں کچھ گھنٹے میں آپ کی حویلی پہنچا دی جائے گی۔ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ قتل کس نے کروایا ہے اور ان لوگوں کو ہم پکڑ بھی چکے ہیں۔ ان کو سخت سزا دی جائے گی، آپ بے فکر ہو جائیں، بس میں آپ کو یہی اطلاع دینے آیا تھا۔ اور اس وقت اگر کوئی انابیہ سے پوچھتا اس کی حالت تو وہ بتاتی کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ وہ ساکت بے یقینی سے ایس ایچ او کی بات سن رہی تھی، لیکن جب تھوڑی دیر بعد ریکارڈنگ اسٹارٹ کی گئی تو پھر سب کے چہرے دیکھنے والے ہو گئے تھے۔ انہوں نے حنان کو میرے سامنے مار ڈالا، لیکن شاید اللہ نے مجھے چند سانسیں اس لیے دی تھی تاکہ میں حقیقت بتا سکوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ارسلان کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی، بلکہ ارسلان کو ہم نے مروایا تھا۔ جب میں بھائی صاحب کے کمرے سے گزر رہی تھی تب میں نے ان کی باتیں سنی تھی جو وہ بھابھی جان سے کر رہے تھے۔ وہ سردار کی گدی دینے کی بات کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ حنان کو دیں گے، مگر انہوں نے کہا کہ وہ ارسلان کو دینے والے ہیں اور ارسلان کے بعد نوفل کو ملے گی۔ اس میں حنان تو کہیں بھی نہیں تھی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں نے سیدھا جا کے ان کو بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھائی صاحب سے بات کریں گے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اپنے فیصلے کے پکے ہیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ اس حویلی کی لالچ اور اس طاقت کی لالچ میں بہک گئے تھے اور ہم لوگوں نے حنان کو راستے میں مروا دیا تھا۔ ہمارا یہی ارادہ تھا کہ اس کو مروانے کے بعد پوری جائیداد صرف اور صرف نوفل کو مل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بھائی صاحب ارسلان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اس نے مرنے کے بعد بھابھی جان اور بھائی صاحب دونوں بکھر گئے تھے۔ نوفل پاگل ہو چکا تھا اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آنے والا تھا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد ہمیں خبر ملی کہ ارسلان اس حادثے میں نہیں مرا تھا بلکہ وہ زندہ تھا، وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ جب ہم لوگوں نے پتہ کروایا تب ہمیں پتہ چلا کہ جب اس کی گاڑی کا ہم لوگوں نے ایکسیڈنٹ کروایا تھا تو کسی نے اس کی جان بچا لی تھی۔ جن لوگوں کو ہم نے بھیجا تھا وہ لوگ تو اسی وقت ہی چلے گئے تھے، اس لیے کسی کو کچھ خبر نہیں ہو سکی، اور جس نے اس کی جان بچائی تھی اس نے ارسلان کی لاش کو بدل کر کسی اور کی لاش رکھ دی تھی اور پھر گاڑی کو آگ لگا دی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ ارسلان کی گھڑی اور چند چیزیں لاش کے آس پاس اس لیے ڈال دی تھی تاکہ سب کو لگے کہ وہ ارسلان کی ہی لاش ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ جل کر مرا ہے تو ہم لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے بس گاڑی کو ٹکر مارنے کے لیے کہا تھا، اور جن کو ہم نے بھیجا تھا ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ گاڑی کو ٹکر لگ گئی تھی مگر جلنے کا ان کو نہیں پتہ چلا۔ لیکن ہم لوگوں نے اس بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، اور پھر ہمیں 2 سال بعد یہ چیز پتہ چلی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ ہم لوگوں نے اس شخص کا پتہ کیا جس نے اس کو بچایا تھا، مگر اس شخص کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ ہم لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے وہ ارسلان کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد ہمیں ارسلان کا کچھ پتہ نہیں چلا، مگر ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے ایسا کیا۔ اور ایک اور سچ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ارسلان پیدا ہوا تھا اور اس کی پیدائش کے بعد نور بانو بھابھی ماں بننے والی تھی،
اور وہ بچہ بچ نہیں پایا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات جھوٹ تھی، بلکہ اس دن مرا ہوا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ بھابھی کی ایک بیٹی ہوئی تھی، جسے میں نے نرس کی مدد سے اس ہاسپٹل سے نکال دیا تھا، اور پھر ڈاکٹر کو ایک بھاری رقم دے کر یہ کہا کہ وہ غلط رپورٹس بنائے اور یہ کہہ دے کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، جب نوفل انابیہ کو لینے آیا تھا اور ہم نے اسے اس کے ساتھ بھیج دیا تھا، تب ہمیں احساس ہوا کہ ہم لوگوں نے غلط کیا تھا، اور جس ہاسپٹل میں ہم لوگ تھے وہ نرس اس وقت وہیں پر ہی موجود تھی۔ میں نے اس کو پہلی نظر میں پہچان لیا تھا۔ جب میں نے اس سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے وہ بچی کسی بوڑھی اماں کو دے دی تھی، کیونکہ وہ نرس اس بچی کو کچرے کے ڈبے میں پھینکنے جا رہی تھی جب وہاں سے ایک بوڑھی اماں گزر رہی تھی۔ پہلے تو نرس گھبرا گئی، پھر اس نے جھوٹ بول دیا کہ یہ بچی میری ہے، لیکن میرا شوہر کہتا ہے کہ اسے بیٹی نہیں چاہیے، اس لیے میں اس کو یہاں پھینکنے آئی ہوں۔ مگر وہ بوڑھی اماں دل کی بہت صاف تھی اور اس بچی کو یوں نہیں دیکھ پائی، اس لیے اس نرس سے لے کر اور اس کی اجازت سے اس بچی کو لے کے چلی گئی۔ جب ہم لوگوں نے پتہ کروایا تو ہمیں یہی پتہ چلا کہ بوڑھی اماں سوات میں رہتی ہے۔ آگے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ نوفل انابیہ کو لے کر سوات ہی گیا ہے، اور ان لوگوں کی بہن بھی وہیں پر ہی موجود ہے، جو حقیقت میں پاشا خاندان کا خون ہے۔ مجھے نہیں پتہ میرے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے، مگر مرنے سے پہلے میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اور حنان کی طرف سے بھی میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں۔ خدا کے لیے ہم دونوں کو معاف کر دیجیے گا، ہم لوگوں نے بہت زیادتیاں کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آخر میں وہ رو پڑی۔ ریکارڈنگ ختم ہو گئی تھی۔ اب سب لوگ اپنی جگہ پر پتھر کے ہو گئے تھے، کسی کا جسم بھی ہل نہیں رہا تھا۔ نور بانو پاشا کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ میرا ارسلان زندہ ہے، زرار وہ زندہ ہے۔ وہ کسی خواب کی کیفیت سے باہر آ کر زرار پاشا کی طرف بھاگی تھی۔ زرار اور ہماری بیٹی، وہ مری بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ زندہ ہے۔ میرا بیٹا، میری بیٹی دونوں زندہ ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نوفل، جاؤ بیٹا، ارسلان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ جب تک اسے سینے سے نہیں لگا لیتی تب تک میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے نوفل کے سامنے التجا کر رہی تھی۔ جازم، زیان، تم دونوں تو سوات کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو نا، سب لوگوں کو جانتے ہو، خدا کے لیے پتہ کرو۔ میری بیٹی کو ڈھونڈ کے لے آؤ، خدا کے لیے ڈھونڈ کے لے آؤ۔ وہ دونوں بھی جذبات میں سر ہلاتے ہوئے اب اپنی کوششیں کرنا شروع ہو گئے تھے، جب زلیخا بیگم کی آواز ان کے کانوں تک آئی۔ آپ کی بیٹی کا مجھے پتہ ہے۔ اور جو زیان اور جازم باہر کی طرف نکل ہی رہے تھے، ان کی بات سن کر ایک پل کے لیے ٹھہر گئے۔ تب زلیخا بیگم آگے بڑھی اور مرجان کے سامنے آئی ہے۔ مرجان نے بے یقینی سے ان کو دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے مرجان پر یہ راز فاش کیا تھا کہ وہ ان کی پوتی نہیں بلکہ نور بانو پاشا کی بیٹی ہے۔ حقیقت زلیخا بیگم بھی نہیں جانتی تھی، ان کو تو یہی لگا تھا کہ وہ نرس کی بیٹی ہے، لیکن ابھی جب ساری باتیں ان کے سامنے تھی تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ نرس جھوٹ بول رہی تھی۔ زلیخا بیگم جس بچی کو اپنے ساتھ لائی تھی وہ ان کی ہی بیٹی تھی۔ مرجان پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی دادی کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان بھی حیران تھا، اور تب زلیخا بیگم بولنا شروع ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میری کوئی اولاد ہی نہیں تھی، بلکہ میں ایک بانجھ عورت تھی، لیکن میرے شوہر نے کبھی مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میں نے ہمیشہ ان سے یہی کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ نہیں مانے۔ پھر میری بہن، جس کا شوہر اس کو یہ کہہ چکا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو وہ اس بیٹی کو مار ڈالے گا، کیونکہ ان کی بہن کے پہلے سے 4 بیٹیاں تھیں اور ان کے شوہر کو بیٹا چاہیے تھا، اس لیے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی ہونے والی ہے تو انہوں نے یہ بات زلیخا بیگم کو بتائی تھی۔ زلیخا بیگم نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بچی ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے غلط رپورٹ ان کو دے دی تھی۔ وہ کسی اور کی رپورٹ تھی جو زلیخا بیگم کی بہن کو دے دی تھی، اور جب یہ بات ان کے شوہر کو پتہ چلی کہ اس بار بھی بیٹی ہے تو انہوں نے نہ کچھ سنا اور نہ کچھ سمجھا، سیدھا ہی ان کو طلاق دے دی۔ یہ صدمہ زلیخا بیگم کی بہن برداشت نہیں کر سکی۔ ان کا شوہر نشے کی حالت میں ان کو اور ان کی بیٹیوں کو پیٹا کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی سب سے چھوٹی 6 سالہ بیٹی پر بھی اس کو رحم نہیں آتا تھا، اور اس وقت زلیخا بیگم کے گھر کے حالات بھی خراب تھے، اس لیے وہ طلاق کے بعد ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہی تھی اپنی 4 بیٹیوں کو لے کر۔ جب زلیخا بہن کا بیٹا ہوا تو انہوں نے زبان کے مطابق وہ بچہ زلیخا بیگم کو دے دیا تھا، مگر زلیخا بیگم اپنی زندگی میں پریشانیوں اور احساس سے
احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی عمر سے بوڑھی دکھنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ اس بچے کو یہ نہیں بتائیں گی کہ وہ اس کی ماں ہے، بلکہ وہ یہی کہیں گی کہ وہ ان کی دادی ہے۔ زلیخا بیگم کی زندگی اس بچے کے بعد بہت اچھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس بچے کا نام ارمان رکھا تھا اور اسے سگے بچوں سے بڑھ کر پالنے لگی۔ تب انہیں ایک دن خبر ملی کہ ان کی بہن نے خود زہر کھا کر خودکشی کر لی اور اپنے ساتھ اپنی چاروں بچیوں کو بھی زہر دے دیا۔ یہ بات ان پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بہن ایسا کر سکتی ہے۔ جب انہوں نے وجہ پتہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں پتہ چلا کہ ان کا شوہر ان کی بیٹیوں کو بیچنا چاہتا تھا۔ ان کی بہن نے سیدھا کہہ دیا کہ وہ ان کو طلاق دے چکا ہے، اب نہ ان پر اور نہ ہی بچیوں پر اس کا کوئی حق ہے۔ مگر ان کا شوہر مان نہیں رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کل میں چاروں کو لے کر چلا جاؤں، اس لیے انہوں نے موت زیادہ بہتر سمجھی اور حرام موت کو گلے لگا لیا۔ زلیخا بیگم نے یہ بات اپنے دل میں دبا لی تھی کہ وہ کبھی ارمان کو یہ بات نہیں بتائے گی، مگر آج وہ دن آ گیا تھا جب اسے حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ زلیخا بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کی تکلیف نور بانو پاشا اچھے سے سمجھ رہی تھی، کیونکہ یہ دکھ ان کو بھی اٹھانا پڑا تھا جب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی بلکہ بانجھ ہے۔ تب ان کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن ان کا تو پھر بھی ایک بیٹا تھا۔ لیکن زلیخا بیگم کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت اتنے سالوں میں انہوں نے جو تکلیف برداشت کی ہوگی وہ سوچ کر بھی کانپ اٹھی تھی۔ ایک عورت کا سب سے بڑا سہارا اولاد ہوتی ہے اور ہر لڑکی کا یہی خواب ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وہ ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہے، اس کے بچے ہوں، اس کی زندگی بہت حسین اور خوبصورت گزرے۔ مگر زلیخا بیگم کی زندگی تو بہت اچھی تھی، مگر اولاد کی کمی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ تبھی میں نے اس نرس کو جب اس بچی کو پھینکتے ہوئے دیکھا تو میرا دل پھٹنے کو آ گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں اسے لے آئی۔ ارمان تب خود بھی چھوٹا تھا، اس لیے اسے زیادہ سمجھ بھی نہیں۔ میں اور میرے شوہر تو بہت خوش تھے، ہمارے پاس ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، ہماری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ مگر پھر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر میرے شوہر کو کچھ ہو گیا تو میں کس کے سہارے جیوں گی، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ اور پھر اللہ نے میری دعا قبول کی اور مجھے یہ دو اتنے پیارے بچے بھی ہیں جن کے سہارے میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اور پھر میری زندگی میں بہت سالوں بعد وہ بچی آئی جو تکلیف میں تھی۔ اس کی تکلیف میں نہیں دیکھ پائی اور میں نے اس کو بھی اپنا بنا لیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ نرس جھوٹ بول رہی ہے تو میں کبھی بھی آپ کی بچی کو آپ سے دور نہ رکھتی، بلکہ پہلی فرصت میں آپ کی بچی آپ کے حوالے کر دیتی تھی۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا اور ابھی مجھے پتا چلا تو میں نے سیدھا ہی آپ کو بتا دیا۔ وہ دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی جب نور بانو پاشا ان کے گلے لگی۔ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہے؟ مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنے سال میری بچی کی حفاظت کی، اتنے سال میری بچی کو اپنے پاس رکھا، ایک اچھی زندگی دی۔ اگر آپ اسے نہیں لے جاتی تو پتہ نہیں اس وقت وہ کس حال میں ہوتی۔ بہت شکریہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مرجان ساکت ہو کر سب کچھ سن رہی تھی۔ ارمان بھی حیران تھا۔ اسی وقت دونوں نے اپنی پرانی زندگی کا جائزہ لیا تھا۔ ارمان کو اسکول میں کچھ بھی کہا جاتا یا کوئی تنگ کرتا تو زلیخا بیگم اگلے دن اسکول پہنچ جاتی تھی اور سب کو دھمکی دے کر یہ کہتی ہے کہ اگر میرے بچے پر کسی نے ہاتھ بھی اٹھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ آج تک میں نے اپنے بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو تم لوگوں کی کیا جرت کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہاں تک کہ انہوں نے ٹیچرز کو بھی یہ کہا تھا اگر کچھ غلط کرے تو مجھے بتاؤ، مگر ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اور اس وقت سارے بچے ارمان پر رشک کرتے تھے کہ ان کی دادی کتنی اچھی ہے۔ مرجان کو بھی وہ وقت یاد آیا تھا جب وہ پڑوسیوں کی شادی سے واپس آئی تھی اور منہ لٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے شادی پر کتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس کے بیڈ پر بہت سارے شاپرز رکھے ہوئے تھے۔ جب اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت پیارے اور خوبصورت جوڑے موجود تھے، بلکہ جیسے اس نے شادی میں دیکھے تھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ مگر ایک رات میں یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تب زلیخا بیگم نے کہا کہ میری بچی نے کسی چیز کی فرمائش کی ہے اور وہ میں پوری نہ کروں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ اور وہ اس وقت مرجان اپنی دادی سے لپٹ کر ان کو چومنا شروع ہو گئی تھی۔ اس عورت نے ان دونوں کو سگے ماں باپ سے بڑھ کر چاہا تھا۔ ان دونوں کو سوچنے پر بھی کوئی ایک ایسا لمحہ یاد نہیں آ رہا تھا جس میں زلیخا بیگم نے ان کی کوئی بات نہ مانی ہو یا ان کو ڈانٹا ہو، بلکہ وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اگر وہ غلط ہوتے تو ان کو پیار سے سمجھاتی، اگر صحیح ہوتے تو پھر دنیا گئی بھاڑ میں۔ زلیخا بیگم ایک چٹان بن کر ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔
इस वक्त कोई उन दोनों की हालत पूछता। अरमान को अपना माजी जानकर बहुत अफसोस हुआ था कि उसकी माँ उसके बाप से अपनी बच्चियों को बचाने के लिए जहर खाकर मर गई, और मरजान को भी अफसोस हुआ था कि उनकी सगी चाची ने उसे बचपन में उस नर्स के हवाले कर दिया था। तो वो तो शुक्र था कि वो जुलेखा बेगम के हाथ लग गई। अगर उसकी जगह कोई और होता और वो किसी गलत हाथ में चली जाती तो अभी पता नहीं कहाँ होती। सोचकर भी उसकी रूह काँप रही थी। नूर बानो पाशा ने मरजान को अपने सीने से लगाया और उसका माथा चूमने लगी, और फिर मरजान सबसे मिलने लगी। जरार पाशा ने अपनी बच्ची के सर पर शफकत का हाथ रखा था। आबरू और अनाबिया भी अपनी इस कज़न से मिलकर बहुत खुश थी। नौफिल तो अपनी बहन को देखकर रोने जैसा हो गया था। आज उसे एक दिन में जैसे उसकी ज़िंदगी वापस मिल गई थी। एक तरफ ज़रीन का मिलना, दूसरी तरफ अरसलान का ज़िंदा होना, और तीसरी तरफ उसकी बहन का मिल जाना। आज नौफिल पाशा को लग रहा था कि उसको ज़िंदगी मिल गई है। दर हकीकत में उसको ज़िंदगी मिल गई थी। वो सब लोग अपनी बातों में थे जब अनाबिया एकदम ज़मीन बोस हुई थी। वो जानती थी कि उसके माँ बाप ने गलत किया था, और उनके साथ जो हुआ वैसा ही होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो उसी काबिल थे। मगर वो क्या करती, बेटी थी वो, उसका दिल चाह कर भी अपने माँ बाप के लिए पत्थर नहीं हो पा रहा था। जब सब लोग खुश हो रहे थे, जब अनाबिया पीछे की तरफ होती जा रही थी, उसको अपने वजूद से घिन महसूस हो रही थी कि वो उन लोगों की औलाद है। बचपन से लेकर बड़े होने तक तंजीला बेगम ने उसके दिल में अब रुक अब तक नफरत भरी थी। वो यही कहा करती थी, क्या आबरू को देखा है, कैसे सबके दिल में जगह बनाती है, और तुम खुद को देखो। और अनाबिया जल कर रह जाती, और आहिस्ता आहिस्ता वो गुस्सा नफरत में बदल गया। उसको ऐसा बनाने वाली उसकी अपनी माँ थी। उसके अंदर उनका खून दौड़ रहा था, वो खुद को नापाक महसूस कर रही थी। इसलिए उसने सोचा था कि वो भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगी। उसका इरादा छत से कूदने का था। अभी वो छत की तरफ जा रही थी जब चक्कर खाकर ज़मीन बोस हो गई थी। नौफिल, आबरू, जाजिम, ज़ियान सब उसकी तरफ भागे थे। जाजिम ने उसको चेक किया तो वो तो और फिर आबरू को देखते हुए कहने लगा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि इसके दिल की धड़कन बहुत आहिस्ता चल रही है। और फिर उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। सब लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे। जासिम थोड़ी देर बाद बाहर आया। आबरू भी उसके साथ थी। उनका यही कहना था कि वो ठीक है, मगर वो अभी होश में नहीं आई है। उसको बहुत बड़ा सदमा लगा है, और हो सकता है उसको होश आने में वक्त लगे। पीछे हनान पाशा और तंजीला बेगम की लाश हवेली पहुंच चुकी थी। सब लोगों ने फैसला किया कि अनाबिया को आखिरी बार अपने माँ बाप का चेहरा दिखा दे, मगर जैसे ही अनाबिया को होश आया उसने मना कर दिया, और फिर उनको वहीं पर ही दफन कर दिया गया था। एक बेटी के लिए इससे ज़्यादा अजियत का दिन कौन सा होगा जब उसके माँ बाप को दफन किया गया हो और वो चेहरा भी ना देख पाई। उसे यही लग रहा था कि वो चेहरा देखेगी तो उसे खुद से और नफरत हो जाएगी। ज़रीन घर में इन सब का इंतज़ार कर रही थी। जब होश में आई थी तो उसे पता चला कि सब लोग हवेली गए हुए हैं, क्योंकि समी खान ने उनको बुलाया है। वो अच्छे से समझ गई थी कि उनको क्यों बुलाया गया है, और काफ़ी देर हो गई थी। अब तो रात भी हो गई थी, इसलिए वो परेशान हो गई थी। मगर जब सब अंदर की तरफ आने लगे तो सबका चेहरा देखते हुए पहले तो परेशान हुई, क्योंकि सबके चेहरों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे। वो आगे बढ़ी और सबसे पूछने लगी, आखिर हुआ क्या है। और फिर लंबी सांस खारिज करके दादी उसको सब कुछ बताती गई। ज़रीन को हैरत हो रही थी कि मरजान नौफिल की बहन है। इस वक्त ज़रीन की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि दादी ने उसे नौफिल की हालत का भी बताया था, मगर ज़रीन ने अपने तासुरात छुपा लिए थे। दादी ने उसे अपने करीब किया और फिर उसका हाथ उसके दिल पर रखते हुए सवाल करने लगी, अपने दिल पर हाथ रखो ज़रीन, और बताओ मेरी बेटी, क्या तुम्हारा दिल ये गवाही देता है कि उस रात तुम्हारे साथ जो हुआ वो नौफिल नहीं किया था। उन्होंने सीधा साफ सवाल किया था। ज़रीन के पास जवाब मौजूद था, क्योंकि वो ये पहले भी कर चुकी थी, और उसके दिल ने ना का जवाब दिया था। बताओ मुझे, तुमने इतने अरसे उसके पास काम किया था, तुम्हें क्या लगता है उसको लड़कियों की कमी थी? अगर उसे तुम्हारे साथ यही करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। अगर उसे तुम्हारे साथ गलत ही करना होता तो तुम्हें दूसरों की नज़रों से ना बचाता। और तुम खुद बताओ, उस रात अंधेरे में तुमने उस शख्स का चेहरा देखा था? नहीं देखा था ना, तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो नौफिल था? क्या उस रात वहाँ पर सिर्फ नौफिल ही मौजूद था? बताओ मुझे। बल्कि तुमने खुद बताया था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। फिर तुम कैसे कह सकती हो, अगर मेरे घर में कत्ल हो जाए और उस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ, तो क्या तुम मुझे ये कहोगी कि कत्ल मैंने किया है? क्योंकि मेरे घर में कत्ल हुआ है तो मैंने ही किया होगा। लेकिन हो सकता है कत्ल किसी और ने किया हो, मगर हुआ मेरे घर पे है, तो तुम मुझे गुनहगार समझोगी? वो उसे आईना दिखा रही थी। इतने सालों से वो खुद भी अजियत में थी और उस शख्स को भी अजियत में रखा हुआ था।
وہ ہر بار وہ زرین سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اسے اپنی ماضی کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، اور دادی بھی اس کی بات مان کر چپ ہو جاتی۔ مگر آج اس لڑکے کی آنکھوں میں جو سچائی، جو تڑپ انہوں نے دیکھی تھی، ان سے رہا نہیں گیا، اور آج انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ سیدھی صاف بات کرے گی۔ اور ان 4.5 سالوں میں زرین پہلی بار سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن دادی اس نے خود کہا تھا کہ اس نے کیا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ اب کی بار ظاہرہ بولی تھی، معذرت، میرا بولنا بنتا تو نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ دادی نے اسے بولنے کا کہا تو وہ شروع ہوئی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ جب میرے گھر والوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، میں ان کو صفائیاں دیتی رہی، مگر ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ تم نے کیا ہے۔ میں جب کہتی کہ میں نے نہیں کیا تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ تم نے کیا ہے، اور پھر میرا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا اور میں نے بولا کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ تو زرین باجی، ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک انسان کو بار بار اس چیز کا احساس دلائے کہ تم نے کیا ہے، حالانکہ وہ کام اس نے نہ بھی کیا ہو، تب بھی وہ انسان چڑھ کر بول دیتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے، جیسے میں نے بول دیا تھا، لیکن میں نے تو نہیں کیا تھا نا یہ، لیکن غصے سے نکل گیا۔ آپ بھی جب نوفل بھائی کو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے کیا ہے اور ان کا یہی جواب تھا کہ میں نے نہیں کیا، تو پھر انہوں نے غصے میں آپ کو کہہ دیا اور آپ کو وہ حقیقت لگی۔ زرین سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ جب نوفل اس کو بولتا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑتی تھی کہ تم نے کیا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے زرین، وہ کوئی معمولی انسان تھا جو تم سے ڈر گیا تھا اور اپنا گناہ تمہارے سامنے مان نہیں رہا تھا؟ بلکہ امیر لوگ تو لڑکیوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ لڑکیاں جتنی بھی کوشش کر لیں ان امیر لڑکوں کا بال بھی باقا نہیں کر پاتی، اور وہ تو ان کو صفائی دینا تو دور کی بات، ان لڑکیوں پر دوبارہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مگر وہ تمہارے سامنے ساری چیزیں سن رہا تھا، تمہیں سمجھا رہا تھا، لیکن تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ ارمان زرین کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے اور وہ آج اتنے سالوں میں سوچ رہی تھی کہ ہاں یہ میں نے کیوں نہیں کیا۔ لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا تھا؟ یہ سوال زرین کے ذہن میں تھا۔ اگر ان سب میں کوئی چپ تھی تو وہ مرجان تھی۔ مرجان ان کی باتیں سن رہی تھی اور پھر اس نے ایک جملے میں اپنی بات مکمل کر دی۔ زرین، اتنے سالوں بعد مجھے میرا خاندان واپس ملا ہے، اور اتنا تو میں ان کو دیکھتے ہوئے پہچان گئی ہوں کہ وہ لوگ غلط نہیں ہے، اور میں نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ تم اپنے اصلی مجرم کو ڈھونڈو، نہ کہ بھائی کو تکلیف میں رکھو، کیونکہ آج ان کو ہم سب نے تکلیف میں دیکھا ہے۔ ایک ہٹے کٹے مرد کو روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب مجھے پتا چلا کہ وہ میرا بھائی ہے، اس وقت کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی اصلی مجرم کو ڈھونڈو اور خود کو بھی تکلیف سے نکالو اور ان کو بھی۔ وہ اس کو ساری بات سمجھا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ باقی سب نے بھی زرین کو وہیں صحن میں اکیلا چھوڑا تھا تاکہ وہ آرام سے بیٹھ کر ساری باتیں سوچ سکے، اور آج کی رات زرین فرقان اپنے ماضی کو سوچتے ہوئے گزار رہی تھی۔ نوفل آج پوری رات اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزارنے والا تھا۔ اسے آج اس بابا کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ جب وہ در بدر بھٹکتا رہا اور زرین کو ڈھونڈتا رہا، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، اور پھر وہ بلا کر تھک کر ایک مزار پر گیا تھا۔ وہاں پر اس نے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں زیادہ آسائشیں نہیں تھیں، تو جب اس نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا تو کھانا کم پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ شاید کافی زیادہ بھوکے تھے اور ان کے گاؤں میں زیادہ کچھ تھا بھی نہیں، اس لیے نوفل نے روز وہاں پر ان لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ جب ایک دن وہ کھانا کھلا کر سیڑھیوں پر ہی ایک طرف بیٹھ گیا تو ایک فقیر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ نوفل نے مایوسی بھرا چہرہ لے کر اس کو دیکھا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیا مانگتے ہو تم جس کے لیے روز تم یہاں پر نیاز بٹواتے ہو؟ نوفل پہلے تو خاموش رہا، پھر بولا، بابا میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مل جائے گی تو گویا زندگی کو سکون مل جائے گا، لیکن وہ مل ہی نہیں رہی ہے۔ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں نے اس کو ڈھونڈا نہ ہو، مگر مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلی گئی، وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسی پل وہ فقیر مسکرانے لگا اور نوفل کی طرف دیکھ کر بولنے لگا، کیا تمہیں لگتا ہے ہمارے بازوؤں میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس دنیا میں کسی کو تلاش کر سکے؟ تم نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا مگر وہ تمہیں کہیں نہ ملی، مگر تم نے کیا رب سے اسے مانگا؟ تمہیں لگ رہا تھا کہ تم خود کر سکتے ہو، تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم بھول گئے ہو جب تک وہ ذات نہیں چاہے گی ایک پتا بھی نہیں ہلے گا تو ایک انسان ملنا تو دور کی بات ہے۔ تم اپنے اندر دیکھو، تمہیں ویرانی نظر نہیں آتی، کیونکہ سکون بس اس ذات کی حمد میں ہے۔
کبھی اس سے مانگ کر دیکھو، اگر تم مایوس ہوئے تو پھر کہنا۔ وہ رب ہمیں وہ چیز اس وقت عطا کرتا ہے جب ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہمیں مل سکتی ہے۔ ہم ایک چیز لمبے عرصے سے اللہ سے مانگتے ہیں مگر وہ ہمیں نہیں ملتی، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ شاید ہمارا مانگنا، ہمارا رونا، ہمارا گڑ گڑانا اس ذات کو پسند آ رہا ہے۔ جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بار بار ہمارے سامنے کی جائے، اور اس سے بڑی خوشی، خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اس ذات کو ہمارا گڑ گڑانا پسند آ گیا۔ جاؤ اللہ کے سامنے اس کو مانگو، اگر وہ تمہیں وہ چیز نہ دے تو پھر میری اس 80 سال کی زندگی پر لعنت۔ میں نے 80 سال اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ جاؤ مانگو اس سے، تمہیں سکون ہی ملے گا، تمہارے اندر کی ویرانی بھی کم ہوگی اور تمہیں وہ چیز بھی مل جائے گی۔ اور اس کے بعد نوفل نے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے زرین کو مانگا تھا۔ اس کی زندگی میں جو بے سکونی تھی اس کو سکون میں بدلنے کی دعا کی تھی۔ وہ یہ شکایت کرتا تھا کہ کاش اپنے بھائی کو نہیں جانے دیتا، کاش وہ زندہ ہوتا، مگر اس ذات نے کاش کو حقیقت میں بدل دیا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے زرین یہاں پر مل جائے گی، اور وہ بھی اس طریقے سے۔ آج سے یقین آیا تھا کہ ہم جو اپنے لیے پلان بناتے ہیں اللہ ہم سے 1000 گنا بہتر پلان بناتا ہے۔ اسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا تھا۔ پاگل خانے میں جازم کا ملنا، جازم کی حویلی آنا اور پھر ٹھیک ہو جانا، اور یہاں پر زرین کا ملنا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر وہ جازم کے ساتھ یہاں پر نہ آتا تو کبھی بھی اسے زرین نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس وقت میں ہوگی۔ یعنی اس کے پاگل ہونے میں بھی مصلحت تھی، اگر وہ پاگل نہیں ہوتا تو وہ جازم سے نہ ملتا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے اتنے سال کفر کرتے ہوئے گزار دیے، یہ سوچتے ہوئے گزار دیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ معاذ اللہ، وہ تو اس ذات سے بھی مایوس ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ ذات اس کو اس طریقے سے بچاتی ہے کہ اس انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ اللہ کے سامنے شکر ادا کر رہا تھا، اسے زرین مل گئی تھی، اسے ارسلان مل گیا تھا، اسے اس کی بہن مرجان مل گئی تھی۔ اب بس اسے زرین کی معافی چاہیے تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہے گا۔ رات کا آخری وقت شروع ہو چکا تھا، سب لوگ نیند میں سوئے ہوئے تھے، بس کچھ لوگ ہی جاگ رہے تھے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے یا پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اگر اس وقت میں زیان خان کے کمرے کا جائزہ لیا جائے تو وہ گزرے 4.5 سالوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے خوشی ہو رہی تھی کہ اسے وہ لڑکی مل گئی، لیکن اسے برا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی زارا تھی۔ محبت تھوڑی سی ہی ہو مگر بھولنے میں صدیوں لگ جاتے ہیں، لیکن زیان خان قربانی دینا جانتا تھا، اور آج جو کچھ زلیخا بیگم نے بتایا تھا ان باتوں سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ زرین کے دل میں بھی نوفل کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ یہ کہانی زرین اور نوفل نے لکھی ہے، زیان خان اس کہانی میں کہیں بھی نہیں، اور اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جذباتی مردوں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک حقیقت پرست انسان، اور حقیقت یہی تھی جو سب کے سامنے تھی، اور اس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ زیان کو جب اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا تو جگ میں سے پانی نکالنے کے لیے جگ اٹھانے لگا جب وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ پانی بھرنے کے لیے باہر گیا تو اسے لان میں کوئی وجود بیٹھا نظر آیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی رات کو وہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جگ کو وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف گیا، جب وہاں پر اسے انابیہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ زیان خان کو اس کی یہ لال آنکھیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ سمجھ سکتا تھا اس کا غم چھوٹا نہیں تھا، وہ اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ انابیہ کو جب محسوس ہوا کہ کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا ہے تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ زیان خان تھا، مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ اسی طریقے سے سامنے دیکھتی رہی جب زیان خان بولنا شروع ہوا۔ میں صرف 13 سال کا تھا جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ جب ان کا جنازہ میرے سامنے تھا تو مجھے بہت رونا آیا، لیکن پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو صرف ہم دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، اور میں سمجھ گیا تھا اب میں اور جازم ہی بابا کی طاقت ہے۔ اگر میں رو دوں گا تو وہ کمزور پڑ جائیں گے، اور پھر میں نے اکیلے میں رونا سیکھا۔ میں ان کے سامنے نہیں روتا تھا، مگر میرے کمرے کا وہ کونا جو میرے آنسوؤں کی گواہی دے گا، اس کونے میں نے اپنی راتیں گزاری ہے۔ وقت سے پہلے ہی وقت نے بہت کچھ سکھا دیا۔ سب نے بابا کو کہا دوسری شادی کر لے، لیکن بابا نہیں مان رہے تھے۔ جازم بہت چھوٹا تھا، اور پھر بابا کو جب ہم لوگوں نے زبردستی منایا تو وہ مان گئے، لیکن شادی کو جب کچھ دن رہ گئے تھے تب ان کی طرف سے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ یہ گھر ان کے نام کیا جائے گا۔ وہ بابا کے خاندان میں سے تھی، بابا اس شرط کے لیے بھی مان گئے تھے،
مگر پھر نکاح کے 2 دن پہلے بابا کو یہ بات پتہ چلی کہ انہوں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ شادی ہونے کے بعد وہ مجھے اور جازم کو بابا سے الگ کر دیں گی، اور اس رات بابا نے سب کچھ ختم کر دیا، اپنے خاندان والوں سے تعلقات ختم کر دیے۔ آدھے خاندان نے تو ان سے بات کرنا تک چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے سب سے لڑ کر خاندان کے باہر شادی کی تھی، اور آدھے خاندان والوں سے ہماری وجہ سے انہوں نے بات چیت ختم کر دی۔ زندگی کے 23 سال ہم لوگوں نے اکیلے گزارے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو چھٹیوں میں سب لوگ اپنی نانی کے گھر جاتے تھے، کوئی اپنے رشتہ داروں میں جاتا تھا اور واپس آ کر خوشی خوشی بتاتے تھے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے اتنا مزہ کیا، لیکن میں اور جازم چپ چاپ بس ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ جب جازم نے نوفل کی بات کی تو بابا فوراً مان گئے تھے، اور پھر جب نوفل کے گھر والے یہاں پر آ کر رہنے لگے تو میں نے اتنے سالوں بعد بابا کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ بابا نے زرار انکل کو بالکل اپنا بھائی سمجھ لیا تھا، تو وہ نور بانو آنٹی کو بالکل اپنی بہن سمجھتے ہیں، آبرو کو بالکل اپنی بیٹی، نوفل کو بالکل اپنا بیٹا اور ایان کو اپنا پوتا، اور اب تو آپ بھی آ گئی ہیں اور آپ کو بھی وہ بالکل اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ مراد کے گھر والوں کو بھی وہ اپنا سمجھتے ہیں۔ اکمل انکل ان کے بہترین دوست اور بھائیوں سے بڑھ کر ہے، اور اب تو جو لوگ اس حویلی میں آئے بھی نہیں ہیں ان کی خوشی میں نے ابھی بابا کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ جب بابا ابھی ملازموں کو کہہ رہے تھے کہ حویلی کے کمرے صاف کروا دو، میرے دوسرے بچے آنے والے ہیں، اور بابا نے سوچا ہے کہ جب ارسلان بھائی اور مرجان یہاں پر آ جائیں گے تو وہ بہت بڑی دعوت کریں گے، بلکہ انہوں نے تو نوفل اور زارا زیان بولتے ہوئے رکا، اس کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا ہوا تھا، بہت مشکل سے الفاظ ادا کیے، میرا مطلب ہے زرین کی شادی کا بھی سوچ کر بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کے آنے کے بعد ہماری حویلی میں الگ رونق لگ گئی ہے، پہلے یہ گھر نہیں لگتا تھا، اب ہر وقت اس گھر میں رونق لگی رہتی ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، مگر وقت ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی سوچتے تھے کاش ہمارا یہ ایک بہت بڑا خاندان ہوتا، اور آج ہمارے کاش کو حقیقت میں اللہ نے بدل دیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا دکھ چھوٹا نہیں ہے، مگر اللہ کی مرضی اسی میں تھی، آپ رو کر خود کو تکلیف دے رہی ہے، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا انابیہ، حقیقت کا سامنا کرنا سیکھیے۔ انابیہ چپ چاپ نم آنکھوں سے زیان خان کی باتیں سنتی رہی، اور اب انابیہ کی باری تھی، میں ہنسی نہیں تھی۔ زیان، بچپن میں ہم سب لوگ ساتھ میں بہت کھیلتے تھے، ارسلان بھائی، نوفل، آبرو اور میں، ہم سب لوگ ہر وقت رونق لگا کر بیٹھے ہوتے تھے، یہاں تک کہ آبرو اپنی چیزیں مجھے دے دیتی تھی اور میں بھی اسے دے دیتی تھی، ہم لوگ خوشی خوشی رہتے تھے، مگر کچے ذہن تھے نا، اور کچے ذہن کی باتیں پکی عمر میں تکلیفیں دیتی ہے، بس ہمارے ان ذہنوں میں وہ باتیں ڈال دی گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب آبرو ان دونوں کے ساتھ کھیلتی تھی تو میری امی مجھے کہا کرتی تھی کہ تم ان دونوں کے پاس رہا کرو، میں کہتی تھی کیوں، ہم سب لوگ ساتھ تو کھیل رہے ہیں، تو وہ مجھے کہتی تھی کہ تمہیں نظر نہیں آتا وہ ان دونوں کو تم سے چھین رہی ہے، آبرو ان دونوں کو تم سے دور کرنا چاہتی ہے، اور وہ باتیں میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ جب بھی میں آبرو کو ان سے کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے غصہ آتا تھا، اور کب یہ غصہ نفرت میں بدل گیا میں سمجھ ہی نہیں سکی، مجھے آبرو سے شدید قسم کی نفرت ہونے لگی، اور وہ نفرت بڑھتی گئی جب حویلی میں سب کے منہ پر آبرو کا نام ہوتا تھا۔ انابیہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ جب ارسلان بھائی کی شادی کی بات کی گئی تو سب نے کہا کہ آبرو بالکل سردار حویلی کی بہو بننے کے لائق ہے، اور جب میری امی نے میری بات کی تو انہوں نے ہنس کر ڈال دیا اور یہ کہا کہ وہ تو ابھی نادان ہے اور لاپرواہ سی لڑکی ہے، وہ ابھی اتنی ساری ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی، تو میری نفرت اور بڑھ گئی۔ جب ارسلان بھائی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تو میں بہت خوش ہوئی تھی، اور پھر میری ماں نے بچپن سے میرے دل میں نوفل کا خیال ڈالا، وہ مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ میں اسے اپنے قابو میں رکھوں کیونکہ آبرو اسے مجھ سے چھین لے گی، اور پھر جب نوفل کی شادی کی بات کی گئی تب بھی سب نے آبرو کا نام لیا تھا، ہر چیز میں آبرو آگے ہوتی تھی، انابیہ ان سب میں کہیں بھی نہیں تھی، مگر اگر انابیہ کی بات کرنی بھی ہوتی تو آبرو کی بات ہوا کرتی تھی، اور میں حد سے بڑھتی گئی، مگر میں نے کبھی بھی ارسلان بھائی کو نقصان پہنچانے کا سوچا تک نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کو بے دردی سے مار دیا گیا، وہ اپنی لالچ کی وجہ سے مرے، مجھے رونا خود پر آ رہا ہے، میں نے اتنے سال ان لوگوں سے نفرت کرتے ہوئے گزار دیے جن لوگوں نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا، کاش وقت پیچھے جا سکتا اور میں سب ٹھیک کر دیتی تھی۔ اب تو اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ان گھر والوں پر کوئی بھی مصیبت نہ لائے اور سب کو خوشیاں نصیب کرے، جتنی تکلیفیں ان لوگوں نے سہی ہے اب مزید تکلیفیں ان لوگوں پر نہ آئے، بس اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں۔ وہ آستین سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی، جب زیان خان نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنسو سے بھری آنکھیں پتہ نہیں کیوں مگر زیان خان کو بہت پسند آ رہی تھی۔
ज़ियान खान कोई दिल फेंक इंसान नहीं था, मगर उसे अनाबिया रोते हुए भी अच्छी लग रही थी, और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जो अनाबिया से छुपी हुई नहीं थी। अनाबिया ने घूर कर उसे देखा। आप हंस क्यों रहे हैं? उसने खफा लहजे में कहा। ज़ियान खान को जब एहसास हुआ कि वो हंस रहा है, तो ये एकदम अपनी मुस्कुराहट को समेट कर उसे देखने लगी। नहीं, मैं तो बस ऐसे। जल्दी से उसने अपना चेहरा सामने की तरफ कर लिया। उससे बात नहीं बन पा रही थी। अनाबिया ने उसे घूरी से नवाजा और फिर वहाँ से जाने लगी। जब ज़ियान खान के अल्फाज पर पत्थर की हुई। पहली बात तो मैं हंसा नहीं था, मुस्कुराया था। हंसने में और मुस्कुराने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और दूसरी बात, वो अपनी जगह से उठा अनाबिया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ, आंखों में आंखें डालकर बोलना शुरू किया। ज़ियान खान को पहली बार कोई लड़की रोते हुए भी प्यारी लगी है, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ। वो अपने अल्फाज मुकम्मल करके आगे की तरफ बढ़ गया था, जब पीछे अनाबिया उसके अल्फाज पर पत्थर की हो गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है, और अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।